سوچیں ایک ایسی ڈائری کے بارے میں جس کا ایک ورق بھی آج تک کسی نے نہ پڑھا ہو۔ یہ ایک ذاتی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے جو ایک ماں کے خوفناک تجربے کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی، یہ ایک راز ہے، ایک ایسا بوجھ جو آج تک کسی کے سامنے نہیں اتارا گیا، اور یہیں سے اس گہرے پراسرار ماحول کا آغاز ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز ایک بالکل عام سی رات سے ہوتا ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، بس سونا چاہتی تھی، کیونکہ اگلی صبح ایک ضروری بزنس فلائٹ تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، یا کم از کم لگ تو یہی رہا تھا۔ اور پھر اچانک انہیں اپنی 8 سال کی بیٹی روبی کے قدموں کی وہ جانی پہچانی آہٹ سنائی دیتی ہے جو دھیرے دھیرے ان کے بستر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ روبی کا رات کو یوں کمرے میں چلے آنا معمول تھا۔ اکثر وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی تھیں، ظاہر ہے اسکول سے چھٹی جو کرنی ہوتی تھی۔ اور ہاں، ایک بات تو پکی تھی، وہ ہمیشہ اپنی ماں کو ہی جگاتی تھی، اپنے والد کو کبھی نہیں۔ شاید اسے بھی پتا تھا کہ اس کے ابو اس کی بہانہ بازی میں نہیں آئیں گے، لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ ماں کی جو تھکاوٹ تھی نا اور بیزاری، وہ بہت جلد ایک عجیب سی الجھن اور پھر بے چینی میں بدل گئی، کیونکہ ان کی بیٹی بس خاموش کھڑی تھی، کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ تھکن سے چور انہوں نے پہلا سوال کیا، کیا تمہارے سر میں درد ہے؟ یہی سوچ کر کہ آج اسکول نہ جانے کا آخر کون سا نیا بہانہ ہے۔ پھر پوچھا، بخار تو نہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں، صرف خاموشی۔ جب آخری سوال بھی کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے، اور اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، تو اس خاموشی نے ان کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا کر دی۔ یہ کوئی عام خاموشی نہیں تھی، مطلب صرف جواب نہ دینے والی خاموشی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھی، بہت بھاری، بہت گہری، جیسے کمرے میں تناؤ اور ایک انجانا سا خوف بڑھتا جا رہا ہو۔ آخرکار انہوں نے ہمت کی اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی ان کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں، انہوں نے اپنے سامنے کھڑے وجود کو ذرا غور سے دیکھا، اور بس ان کے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ سامنے جو کھڑا تھا اس کا قد بالکل روبی جتنا تھا، کپڑے بھی وہی تھے جو سونے سے پہلے ماں نے خود پہنائے تھے، لیکن اس کے ہاتھ وہ غیر معمولی طور پہ پتلے تھے، اور اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں، وہ بالکل خالی تھیں، جیسے ان میں زندگی کا کوئی نشانی نہ ہو، صرف گہرا کالا اندھیرا۔ ایک لمحے میں شدید دہشت اور بے یقینی کے ساتھ یہ خیال ان کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، نہیں، یہ میری روبی تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کوئی بچہ نہیں تھا، یہ تو ایک بچے کی شکل میں کوئی چیز تھی، اور بس اسی ایک خیال نے ان کے وہم کو ایک ٹھوس جیتی جاگتی حقیقت میں بدل دیا۔ وہ خوف سے بالکل ساکت ہو گئیں، جیسے کسی نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ وہ اپنے شوہر کو جگانا چاہتی تھی، لیکن نہ تو ہلنے کی ہمت ہو رہی تھی اور نہ ہی اس چیز سے نظریں ہٹانے کی۔ ان کا شوہر ان کے بڑے سے بیٹھ کے دوسرے کونے پر ہی سو رہا تھا، بس ہاتھ بڑھانے کی دوری پر، لیکن اس وقت وہ فاصلہ میلوں کا لگ رہا تھا۔ اس احساس نے ان کی بے بسی اور تنہائی کو اور بھی بڑھا دیا۔ ان کے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی، دماغ بار بار چیخ رہا تھا کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، ایسا سچ میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر ان کی نظریں سائیڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ پر پڑتیں، اپنی گھڑی پر۔ وہ اپنے چہرے کو چھو سکتی تھیں، نہیں، یہ سب حقیقت تھی۔ خوف سے ان کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، اور پھر اس دہشت کے عالم میں انہوں نے اپنی ساری ہمت جمع کی۔ انہوں نے ہمت جمع کر کے کانپتی ہوئی آواز میں صرف ایک سوال پوچھا، کون ہو تم؟ ایک ایسا سوال جس کا جواب انہیں کبھی نہیں ملا، اور جس کی گونج شاید آج بھی ان کے ذہن میں باقی ہے۔